الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ذی وقار و ذی احتشام علماء مکرم و معزز حاضرین محفل، ابھی میرے عزیز محترم کرم فرما و مہربان جناب تسلیم صابری صاحب نے جس انداز سے اس محفل کا اور محفل کے منتظمین کا تعارف کرایا ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حاشیہ آرائی کی گنجائش نہیں۔ یقیناً ہم سب کے لیے سعادتوں کی معراج ہے اور خوش بختی کی علامت ہے کہ ہم ان دوستوں کی دعوت پر یہاں حاضر ہیں جو کسی دنیاوی مقصد کے تحت نہیں، دنیا داری کے چکر میں نہیں، محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر یہ محفل سجاتے ہیں۔ محترم و مکرم جناب ملک تاج الدین صاحب اور ماشاءاللہ ان کے حسن تربیت کا عکس ان کے فرزندان کی صورت میں ظاہر ہے۔ محترم ملک آصف صاحب ہوں یا عزیزم کاشف اویس صاحب ہوں یا فیصل ایڈوکیٹ صاحب ہوں، یہ سب بچے اللہ کے فضل سے ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اور وہ رنگ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ یقیناً یہ رب کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں لہو و لعب کی بجائے، کھیل کود کی بجائے اور ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اس محفل میں حاضری کی سعادت بخشی ہے۔ رب کائنات محفل سجانے والوں کو اور یہ جو دیوانے اپنا کام کاج چھوڑ کے اس کی رونق بڑھا رہے ہیں، ان سب کو اس کا بہترین اجر اور بہترین ثمر عطا فرمائے۔ حضرات مکرم، چونکہ آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے اپنی غلامی کے اقرار و اظہار کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے، تو وہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو شان، جو مرتبہ عطا فرمایا، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم محدود عقل والے، کوتاہ بھی، ہماری نگاہ کی رسائی وہاں تک نہیں، اس لیے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ مولا ہم نہیں جانتے کہ تو نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کیا شان عطا فرمائی، لیکن ہم جانتے تو نہیں لیکن مانتے تو ہیں۔ ہم کیڑے نکالنے والے نہیں، اعتراض کرنے والے نہیں، اگر مگر کر کے اس میں اس کا تاثر زائل کرنے والے نہیں، بلکہ جبین نیاز کو خم کرنے والے اور ماننے والے ہیں۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کی شان کے حوالے سے اگر قرآن کی کوئی بھی آیت اٹھا کے دیکھیں تو ایک نیا پہلو، ایک نیا انداز سامنے آتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ والضحیٰ کی ابتدا سے کچھ عرض کرنے کی جسارت کی ہے۔ پہلے اس کا پس منظر اور شان نزول دیکھ لیجئے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آقا کریم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کوئی سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کا جواب میں کل پیش کروں گا۔ مختلف روایتیں ہیں، میں وہ اس کی سند کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے اور درسی حوالے سے
کلام نہیں کر رہا، سیدھی سادھی ایک عام فہم بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی وجہ سے چند دنوں کے لیے وحی کا آنا موقوف ہو گیا، وحی نازل نہیں ہو رہی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہو اور اس میں تعطل ہو جائے، اس میں رکاوٹ ہو جائے، تو میرے آقا کریم کا مضطرب ہونا، بے چین ہونا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اگر کوئی صاحب اقتدار ہو اور آپ کا واقف کار ہو، مثلا کوئی اور نہ صحیح، کوئی ایم این اے ایم پی او ہو یا چلیے کوئی منسٹر ہو، اور وہ کبھی مہینے دو مہینے میں آپ کو فون کر لیتا ہو اور آپ اسی میں خوش ہو جاتے ہوں کہ اچھا جی وہ بڑا آدمی ذرا لفٹ کرا دیتا ہے، فون کر لیتا ہے، تو پھر چند ماہ ایسے گزرے کہ اس کا فون نہ آئے تو آپ پریشان ہوں گے کہ کیا ہوا، کیا کسی نے کان بھر دیے، لگائی بجھائی کر دی، میرے خلاف بھڑکا دیا، چکر کیا ہے؟ وہ پہلے ہمیشہ وہ ہفتہ 10 دن میں، مہینے 2 مہینے میں ایک آدھ فون کر لیتا تھا، اب اتنا عرصہ گزر گیا فون نہیں آیا، تو یہ اضطراب اور بے چینی یہ بہت فطری چیز ہے۔ یارو کسی صاحب اقتدار کی، کسی ایم این اے ایم پی اے منسٹر گورنر کی کیا اوقات و حیثیت ہے؟ ذرا سوچئے وہ ہستی جس کے پاس خود رب کائنات کی طرف سے روز پیغام آتا ہو، اور پھر اس میں اگر وقفہ آئے تو اس میں مضطرب ہونا، بے چین ہونا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ جب آقا کریم کے پاس وحی نہ آنے کی خبر پھیلی کہ آقا کریم مضطرب ہیں، بے چین ہیں، پریشان ہیں اور وحی نہیں آ رہی، تو کافروں کو تو ہاتھ لگا موقع۔ وہ تو اسی فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی تنقیص کر سکیں، کوئی تنقید کر سکیں اور کوئی کمتر کر کے دکھا سکیں، تو ان کو یہ موقع ملا۔ انہوں نے اونچی اونچی چھوڑنا شروع کی اور جناب آوازیں کسنا شروع کی، باتیں بنانا شروع کی، لو جی مسئلہ حل ہو گیا، بات ختم ہو گئی، ہماری مشکل آسان ہو گئی، اللہ نے مسلمانوں کے نبی کو چھوڑ دیا ہے۔ بھئی تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کیا تم پر وحی آئی ہے؟ کہنے لگے کہ جناب اس کا پتہ وحی کے آنے سے نہیں بلکہ نہ آنے سے چل رہا ہے۔ آپ نے سنا نہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا مسلمانوں کے نبی کے پاس وحی نہیں آئی، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے نبی کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرات مکرم یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رب کائنات نے میرے اور آپ کے نبی کو وہ عظمت، وہ شان، وہ مرتبہ، وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر کوئی منکر انکار کرے اور کوئی معترض اعتراض کرے تو اس کا انکار اور اعتراض بذات خود میرے آقا کریم کی عظمت کی دلیل بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک بات اور کرتا چلوں، پھر یہاں سے اس کا سلسلہ جوڑنے کی کوشش کروں۔ دیکھیے میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنے کے لیے جو کافر تھے، جن کے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی تھیں، انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا؟ جب وہ آقا کریم کے معجزے دیکھتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، سورج الٹے پاؤں پھر رہا ہے، آپ کے اشارے پر بادل پھٹتے چلے جا رہے ہیں اور پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں اور جانور سجدہ ریز ہو رہے ہیں اور درخت جڑوں سمیت گھسٹتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، جب یہ اتنی روشن نشانیاں ان کے سامنے تھیں تو ان کے لیے انکار کرنا بڑا مشکل تھا نا۔ کیسے انکار کرے کہ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ انہوں نے کہا کہ جناب یہ سب معجزے نہیں ہیں، یہ نبوت کی دلیل نہیں ہے، یہ رسالت کا ثبوت نہیں ہے، یہ تو جادو ہے۔ معاذ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر ہونے کی تہمت لگائی کہ یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں، معاذ اللہ ان کا جادو تو آسمانوں پہ بھی چل جاتا ہے، اور لوگوں کو روکتے اور منع کرتے کہ دیکھو ان کے پاس مت بیٹھنا، ان کا جادو تمہیں ان کا کر کے رکھ دے گا، تم ساری دنیا سے کٹ جاؤ گے، انہی کے ہو کے رہ جاؤ گے۔ اب وہ جادوگر کہہ کے آقا کریم کی نبوت اور رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنا یہ بہت بڑی گستاخی ہے، یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے، یہ آپ کی شان کو یہ کمتر کر کے دکھانے کی بہت بڑی جسارت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کا ایک اور مفہوم بھی تو نکلتا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کے بارے میں کہیں کہ یہ شخص بہت بڑا جادوگر ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی؟ اگر یہ مفہوم نہ ہو تو جادوگر کہنے کا مطلب کیا ہے؟
جادوگر کہہ کے گویا آپ یہ اقرار کرتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. یارو وہ کافر ہیں، وہ منکر ہیں، وہ معترض ہیں، وہ انکار کرنے والے ہیں، لیکن اس اعتراض کے انکار کے باوجود، کفر کے باوجود، شرک کے باوجود، دشمنی کے باوجود وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، ہم ان کے نام کا کلمہ تو نہیں پڑھتے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. وہ کافر ہو کے مان لیتے ہوں اور ہم میں سے کچھ لوگ کلمہ پڑھ کے انکار کر دیں، تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کلمے کی کیا حیثیت ہوگی. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے جادوگر کہنا یہ تو آقا کریم پر الزام تراشی تھی نا، لیکن یہ الزام بھی آقا کریم کی عظمت کو اجاگر کرنے کا سبب بن رہا ہے. اسی طرح یہاں پر دیکھیے جب کافروں نے باتیں بنائی، آوازیں کسے، ٹھٹھا کیا اور مذاق اڑانے کی کوشش کی کہ جناب مسلمانوں کے نبی کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے، دیکھیے اتنے عرصہ ہو گیا وہی نہیں آئی، تو یہاں پر یہ پتہ چل گیا کہ کافر ہیں لیکن مانتے ہیں کہ وہی آتی اللہ کی طرف سے ہے. ورنہ اگر اللہ کی طرف سے نہ آتی ہوتی تو یہ کہنا کہ جی اللہ کی طرف سے وہی نہیں آئی، دیکھو اتنا عرصہ ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے نبی کو چھوڑ دیا، پھر اس بات کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. یعنی انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم کلمہ تو نہیں پڑھتے، ہم ایمان تو نہیں لائے، ہم ان کی نبوت کے قائل تو نہیں ہیں، لیکن یہ اعلان کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ان کے پاس وہی آتی اللہ کی طرف سے ہے. حضرات مکرم، اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا کس طرح رد فرمایا. انہوں نے کہا نا وہ چھوڑ دیا، رب کائنات نے فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چاش کے وقت کی، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی. لوگوں نے کہا کہ بھئی وہ تو دن رات کا خالق و مالک ہے، تمام کائنات اس کے کلمہ کن سے وجود میں آئی ہے، تو وہ جو تمام کائنات کا خالق و مالک وہ صبح کے وقت کی قسم ارشاد فرمائے، چاش کے وقت کی قسم کا بیان فرمائے، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ چاش کا وقت تو روز آتا ہے، کوئی انوکھا تو نہیں ہے، کوئی نرالا تو نہیں ہے، کوئی ایسا مظہر کائنات تو نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کا احساس ہوتا ہو کہ سبحان اللہ کیا شان ہے. جیسے اب سورج گرہن یا چاند گرہن کا مرحلہ ہو تو وہاں پر انسان کی عقل ششدر رہ جاتی ہے نا، یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اب صبح تو روز ہوتی ہے تو اس میں کوئی ایسا پہلو بھی نہیں، تو آخر رب کائنات نے یہ چاشت کے وقت کی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ جو صاحبان عقل ہیں وہ پس و پیش میں پڑ گئے اگر مگر کے چکر میں اور چوں چرا کے پھیر میں، لیکن جو عشاق رسول تھے انہوں نے وضاحت کی اور رہنمائی کی. انہوں نے بتایا کہ دراصل یہ والضحیٰ سے مراد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے. یار لوگ اعتراض کرنے سے باز تو نہیں آتے، کہنے لگے کہ یہ کیا بات بنی، آپ کو ہر چیز میں آقا کریم کا چہرہ نظر آنے لگتا ہے. بھئی کہنے کو میں بھی کہہ دوں میرا چہرہ ہے، اس میں کیا جاتا ہے، کہنے میں کیا لگتا ہے. بھئی کوئی وجہ تشبیہ ہونی چاہیے، کوئی قدر مشترک ہونے چاہیے، کوئی مشابہت اور کوئی مماثلت ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر آپ کہیں کہ اس سے مراد آقا کریم کا چہرہ ہے. ورنہ ستارے سے چڑھتے ہوئے دن سے مراد کہا جائے کہ آقا کریم کا چہرہ ہے، یہ کیا بات بنی؟ اس کی وضاحت کیوں کی کہ دیکھیے بات یہ ہے، اس کو میں ایک مثال کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کروں. ماشاءاللہ آپ لاہور کے رہنے والے، فرض کیجئے آپ کا کوئی دوست، کوئی عزیز کہیں دیہات میں رہتا ہے، دور افتادہ ریموٹ ایریا میں رہتا ہے، اور آپ جناب گرمیوں کا موسم ہو، آپ اس کا پتہ پوچھ پاچھ کے کسی طرح گرمی سارے دن کی جھیل کے اور جناب لو کے تھپیڑے کھا کے اور پسینے میں نہا کے وہ اس تک پہنچے، اور وہاں پر پہنچے آپ تو آپ کے دوست نے آپ کو دیکھا، آپ کی پذیرائی کی، جناب آپ کو کہ بیٹھنے کا، اٹھنے کا، آپ کی پیاس بجھانے کا، کھانے پینے کا اہتمام و انتظام کیا. جو بھی مہمان نوازی وہ اس دیہات میں کر سکتا تھا وہ اس نے کی. اور پھر آپ تھکے ہارے تھے دن بھر کے، جب سورج ڈھلا تو اس نے آپ کے لیے چھڑکاؤ کر کے چارپائیاں لگا دی، بستر بچھا دیے اور آپ کو آرام کرنے کی دعوت دی. ادھر شام اتر رہی تھی، آپ نے آنکھیں بند کی اور نیند کی دیوی نے آپ کی آنکھوں میں ڈیرے ڈال دیے، آپ محو خواب ہو گئے. اب جب رات کے کسی پہر آپ کی اتفاق سے آنکھ کھلی، جیسے ہر شخص کی
آنکھ کھل جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے. آنکھ کھلی, پہلے تو سمجھ نہ آیا کہ میں کہاں ہوں. آج کل ہم کھلے آسمان کے نیچے سونے کے عادی نہیں رہے نا, تو ڈر جاتے ہیں آسمان دیکھ کے. تو پہلے تو گھبرا گئے کہ میں کہاں پہ ہوں. پھر یاد آیا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں, میں دیہات میں اپنے دوست کے گھر آیا ہوا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, محفوظ ہاتھوں میں ہوں. سونا چاہتے تھے, اتنے میں نظر پڑی تو دیکھا کہ آپ کو لگا کہ کوئی جن بیٹھا ہوا ہے. اب دیہات کے حوالے سے ویسے بھی لوگوں کے ذہن میں کچھ توہمات بھی ہوتے ہیں, کچھ اس قسم کی کہانیاں بھی ہوتی ہیں کہ دیہاتوں کے اندر جناب وہ جن بھوت بھی ہوتے ہیں اور یہ اس قسم کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. وہ جناب آپ ایسی کوئی چیز دیکھ کے وہ گھبرا گئے, ڈر گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. آپ نے گھبرا کے کروٹ بدلی تو دیکھا کہ وہاں پر تو کوئی بھوتوں کا پورا قبیلہ موجود ہے. اب آپ کی تو گھگی بن گئی, جناب پسینے چھوٹ گئے. مارا دیار غیر میں مجھ کو وطن سے دور, مولا یہ کہاں آپ پھنسا میں. اب وہاں پر اٹھ کے جانا چاہتے ہیں گھر کی طرف کہ دوست کا دروازہ کھٹکھٹائیں, بھائی کہاں تم نے ہمیں جنوں اور بھوتوں میں پھنسا کے رکھ دیا. اتنے میں مکان پر نظر پڑی تو دیکھا کہ اس کی چھت کے اوپر کوئی چڑیل اڑنے کے لیے تیار پر پھیلائے کھڑی ہے. اب تو جناب آپ بند چاقو کی طرح بستر پہ پڑے تھر تھر کانپ رہے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں جائیں اور کہاں ٹھکانہ ڈھونڈیں. اور جناب اسی خوف کے عالم میں اللہ اللہ کر کے آپ نے وقت کو دھکا دیا, اور جب اندھیرے کی چادر پھٹی اور سورج کی سواری آئی اور جناب صبح طلوع ہوئی اور آپ نے ڈرتے ڈرتے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ جس کو جن بھوت سمجھ رہے تھے وہ کوئی جھاڑیاں تھیں, اور جن کو بھوتوں کا قبیلہ تصور کر رہے تھے وہ ڈور ڈنگر کوئی گائے بھینسیں بیٹھی ہوئی تھیں. اور وہ جناب چھت کے اوپر جس کو چڑیل سمجھ رہے تھے کہ پر پھیلائے اڑنے کے لیے تیار, وہ کپڑے ٹانگے ہوئے تھے سکھانے کے لیے. اندھیرے کے اندر جو چیزیں آپ کے لیے دہشت کی علامت بنی ہوئی تھی, آپ کو خوفزدہ کر رہی تھی, آپ کا جینا حرام کر دیا تھا, آپ کی سانسیں رک رہی تھی, ان کی حقیقت کھل گئی جب دن چڑھا ہے, جب اجالا پھیلا ہے, جب صبح آئی ہے. تو علماء نے جواب دیا کہ دراصل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ دنیا ظلمت کدہ تھی. یہاں پر کفر و شرک کا اندھیرا تھا, یہاں پر ہر طرف گھنگور گھٹا تھی, یہاں پر کہیں نور کی کرن نہیں تھی, ایمان کا اجالا نہیں تھا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اے محبوب تیرے آنے سے پہلے تو ہر طرف یہ ظلمت ہی چھائی ہوئی تھی نا, ہر طرف اندھیرا تھا. جب تو آیا ہے تو یہ اندھیرا چھٹ گیا ہے اور صبح طلوع ہو گئی ہے. یہاں پر معترضین نے کہا کہ جناب یہ کیا بات بنی, اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے تو پھر یہ بتائیے کہ پہلے بھی تو انبیاء تشریف لائے ہیں, کیا ان انبیاء کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا؟ کیا انہوں نے اجالے نہیں بانٹے؟ کیا انہوں نے روشنی نہیں دی؟ آپ کہتے ہیں نبی کریم تشریف فرما ہوئے تو اب صبح ہوئی ہے, تو باقی انبیاء کا آنا وہ معاذ اللہ وہ پھر بیکار گیا, اکارت ہوا. حضرات مکرم علماء نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ بات یہ ہے, دیکھیے اب جیسے اسی وقت کی مثال لے لیجئے, رات کا وقت تھا, آپ کوئی محفل سجانی تھی تو آپ نے یہاں پر روشنی کا اہتمام کیا, یہ سرچ لائٹس بھی لگائی ہیں, یہ جناب یہ چراغاں بھی کیا ہے اور دوسرے بلب بھی لگے ہوئے ہیں, اور ہر طرف ماشاءاللہ کیا اجالا پھیلا ہوا ہے اور کیا خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے. لیکن اصل مقصد یہ لائٹیں جلانا نہیں تھا بلکہ یہ محفل سجانا تھا, اس کے لیے روشنی کا اہتمام تھا. یہ روشنی ہو گئی, آپ نے یہ بلب جلائے, یہ سرچ لائٹس لگائی, محفل سج گئی, کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہو رہی. لیکن کیا دن نکل آیا ہے؟ دن تو نہیں نکلا بھئی. تھوڑی سی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے آپ نے کام چلا لیا ہے, مقصد پورا کر لیا ہے, محفل سجا لی ہے, لیکن دن تو تبھی چڑھے گا نا جب سورج نکلے گا, جب شہنشاہ خاور کی سواری آئے گی. تو انبیاء پہلے تشریف لائے ہیں, نبی آئے ہیں, ہادی آئے ہیں, پیغامبر آئے ہیں, انہوں نے ہدایت دی ہے, لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے, صراط مستقیم دکھائی ہے. ایک محدود علاقے میں ایک محدود زمانے کے لیے انہوں نے کار نبوت انجام دیے ہیں. لیکن یارو صبح تو تبھی ہوگی نا جب آفتاب نبوت کی جلوہ فگن ہوگا. کہ اچھا, اعتراض کرنے والوں نے پھر پیترا بدلا, کہنے لگے اچھا جناب آقا کریم تشریف لے آئے, اب تو صبح ہو گئی نا, اب تو آفتاب نبوت نکل آیا, تو اب بتائیے اب تو اندھیرا ختم ہو گیا ہوگا, اب تو ظلمتیں مٹ گئی ہوں گی, تو اب تو کفر نہیں ہوگا, اب تو شرک ختم ہو گیا ہوگا, اب تو گمراہی ناپید ہو گئی ہوگی. لیکن اگر کفر آج بھی ہے, شرک آج بھی ہے, گمراہی آج بھی ہے, بے راہ روی آج بھی ہے, تو پھر سورج کے نکلنے سے بھی کیا فرق پڑا؟ میں عرض کروں گا
اس کو دو حصوں میں سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیے سورج طلوع ہو چکا، لیکن اگر آپ کسی بیسمنٹ میں کسی تہخانے میں جا کے پناہ لے لیں جہاں پر روشنی کی کرن نہ پہنچے، یا افریقہ کے ان جنگلوں میں پہنچ جائیں جہاں درختوں سے چھن کر وہ دھوپ اور روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی، تو سورج کا قصور کیا ہے؟ اگر آپ نے خود اندھیروں سے رشتہ جوڑ لیا ہے اور روشنی سے ناطہ توڑ لیا ہے تو پھر سورج کا قصور تو نہیں۔ یا اس کو ایک اور انداز سے سمجھیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ رات کا وقت ہے، آپ حضرات جہاں تشریف فرما ہیں، کچھ دوستوں نے ڈارک کلر کے کپڑے پہنے ہوئے، لیکن اس اندھیرے میں مجھے صحیح اندازہ نہیں ہو رہا کہ ایک ساتھی نے یہ ڈارک بلو پہنا ہوا ہے یا بلیک کلر کا جوڑا پہنا ہوا ہے، یہ ڈارک گرین ہے یا ڈارک ریڈ ہے، یہ ڈارک پرپل ہے، یہ گہرے رنگ کے کپڑے، اس وقت ان میں تمیز کرنا ذرا مشکل ہو رہا ہے۔ لیکن جب دھوپ نکلی ہوئی ہو اور جناب دن چڑھا ہوا ہو، کیا اس وقت بھی یہ مغالطہ ہوگا کہ یہ گہرا سرمئی ہے یا گہرا جامنی ہے یا گہرا سبز ہے یا گہرا نیلا ہے؟ ظاہر ہے جب دھوپ نکلی ہوئی ہو، سورج کی حکمرانی ہو، تو اس وقت تو مغالطہ نہیں ہوگا، کوئی دھوکہ نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سورج کا کام رنگ بدلنا نہیں ہے۔ میں نے یہ دوست بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے یہ کالے رنگ کا جوڑا پہنا ہوا ہے تو جب دن کا وقت آئے گا تو کیا یہ جوڑا سفید ہو جائے گا؟ سفید تو نہیں ہوگا، رہے گا تو کالا ہی۔ تو سورج کا کام رنگ بدلنا نہیں ہے بلکہ رنگوں کو اجاگر کرنا ہے۔ تو رب کائنات نے گویا ہی فرمایا کہ میرا محبوب جب آیا ہے نا، اس سے پہلے توحید اور شرک میں التباس ہو جاتا تھا، حق و باطل کے اندر لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا تھا، ایمان اور کفر میں مغالطے ہو جاتے تھے، لوگوں کو صحیح پتہ نہیں چلتا تھا، جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، حرام کیا ہے حلال کیا ہے، توحید کیا ہے شرک کیا ہے۔ لوگ شرک کو توحید کا نام لے کے پھیلاتے رہتے تھے، وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، یہ بت جو ہیں یہ اللہ تک پہنچا دیں گے ہمیں۔ بت کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ بت تو خود اپنے وجود کے لیے تمہارے محتاج ہیں۔ تو ایسے میں وہ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب جب تو آیا ہے نا تو اب چیز واضح ہو گئی ہے، اب اجاگر ہو گئی ہے، اب صحیح اور غلط کے اندر دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کوئی آنکھوں دیکھی مکھی نگلنا چاہے تو اس کی مرضی کی بات ہے، ورنہ جو بھی حق شناس نگاہیں ہو سکتی ہیں ان کے لیے اب مغالطوں کی، غلط فہمیوں کی اور دھوکے کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی۔ حضرات مکرم، لوگوں نے کہا اچھا جی چلے یہ بددعا تو کسی طرح آپ نے گھول کے پلا دی کہ جناب یہ اس سے مراد آقا کریم کا چہرہ ہے، لیکن اب آگے بڑھیے، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ چلیے دن تو روشنی کی علامت ہے نا، دن تو اجالوں سے عبارت ہے نا، اگر دن سے مراد آقا کریم کا چہرہ تو چلیے یہ آقا کریم کی عظمت و شان کی بات ہوئی، لیکن رات تو اندھیروں سے گندھی ہوئی ہوتی ہے، وہ تو ظلمتوں کی نقیب ہوتی ہے، وہ تو تاریکیوں کی علامت ہوتی ہے۔ اب اس کو آقا کریم سے کیسے منسوب کریں گے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ بات یہ ہے کہ جس طرح اجالے سورج کا کام، صبح کا کام چیزوں کو اجاگر کرنا ہے، اسی طرح رات کا کام، اندھیرے کا کام چیزوں کو چھپانا ہے۔ اگر بات ہو حق و باطل کی، اگر بات ہو ایمان و کفر کی، اگر بات ہو صحیح اور غلط کی، جائز و ناجائز کی، توحید و شرک کی، تو پھر تو میرے آقا کریم چڑھتے ہوئے دن کی مانند ہیں کہ اب ان کے آنے سے مغالطے ختم۔ لیکن اگر بات ہو امت کے گناہگاروں کی جو آقا کریم سے محبت تو رکھتے ہیں، سرکار کی غلامی پہ فخر تو کرتے ہیں، لیکن بتقاضائے بشریت ان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، وہ غلط کام کر بیٹھتے ہیں، پھر اس پر نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے میرے آقا کریم گویا رات کا کام کرتے ہیں۔ جب رات آتی ہے نا وہ ہر چیز کو اپنے اندھیرے میں چھپا لیتی ہے، پھر کوئی چیز واضح نہیں ہو پاتی۔ تو اگر گناہگار امتیوں کی بات ہو، اگر عشاق رسول کی خطاؤں کی بات ہو، ان کے لیے میرے آقا کریم رات کی مانند ہے کہ ان کو اپنی شفاعت کے پردے میں چھپا لیتے ہیں، اپنی رحمت کے پردے میں چھپا لیتے ہیں۔ اور اگر بات ہو حق و باطل کی تو سرکار چڑھتے ہوئے دن کی مانند ہے، ان ہر چیز کو اجاگر فرما دیتے ہیں۔
حضرات مکرم، سورہ والضحیٰ کے اندر ویسے تو ہمارے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن ذرا اس کی ایک اور آیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ رب کائنات نے قسم ارشاد فرما کے بتایا کہ اے محبوب، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے اور تجھ سے منہ پھیرا نہیں ہے، یہ ان کو غلط فہمی ہے۔ اور اگر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہاں پر جو دلیل آئی ہے ذرا اس پر غور کرنے کی کوشش کیجئے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب، یہ کافر کہتے ہیں، یہ منکر کہتے ہیں میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تو جس کو میں چھوڑ دوں تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ وہ ذلیل ہوگا، وہ رسوا ہوگا، وہ تباہ ہوگا، وہ برباد ہوگا، وہ ناکام ہوگا، نامراد ہوگا۔ اس کی زندگی میں سسکیاں ہوں گی، ہچکیاں ہوں گی، حسرتیں ہوں گی، آرزویں ہوں گی، وہ کبھی کامیاب و کامران نہیں ہوگا۔ لیکن اے محبوب، تیری شان تو یہ ہے کہ تیرا ہر آنے والا لمحہ گزشتہ لمحے سے بہتر ہے، ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی کے مقابلے میں افضل ہے، بہتر ہے۔ تو اے محبوب، جس کو اللہ چھوڑ دے، کیا اس کے لیے آنے والا لمحہ اس طرح خوشیوں کا پیغام لائے گا؟ کیا عظمت و رفعت کا پیغام لائے گا؟ کیا بلندی اور شان اور مرتبے کا پیغام لائے گا؟ ارے نہیں، یہ کافر کہتے ہیں میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ ان کو جھٹلانے کے لیے کوئی اور دلیل نہیں چاہیے، صرف تیری زندگی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ دیکھیں تو صحیح کہ تیرا تو ہر آنے والا لمحہ گزشتہ لمحوں سے بہتر ہے، تو اس لیے کیسے کہہ سکتے ہیں میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے؟ اور یہاں پر مجھے صرف ایک واقعہ یاد آیا اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو ان سے سنا تھا، بس وہ سنا کے اور میں اپنی گفتگو، کیونکہ یہ بنیادی طور پر محفل نعت ہے، اور محفل نعت میں جو بے سرے لوگوں کی ذرا گنجائش کم نکلتی ہے، میں پہلے تو آپ کو داد تحسین دیتا ہوں کہ آپ نے بڑے صبر اور حوصلے سے مجھے برداشت کیا۔ میرے والد گرامی نے ایک واقعہ سنایا، میں نے خود ان کی زبان سے سنا، اور ایک بار نہیں کئی بار سنا، بس اس کو دہرا کے اس سے ایک سبق ملتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں۔ فرماتے ہیں چونکہ وہ امروہہ کے رہنے والے تھے، دلی سے 80 میل اور آگے امروہہ، اب تو ضلع ہے، اس وقت وہ تحصیل ہوا کرتا تھا۔ فرمایا کہ میں ابھی 14 سال کا تھا اور دینی علم حاصل کر رہا تھا، انہوں نے سند فراغت حاصل کی تھی 16 سال کی عمر میں۔ تو فرما رہے ہیں کہ میں ابھی طالب علم ہوں، امروہہ میں ذرا جا رہا ہوں، ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ایک چوک پر مجمع لگا ہوا ہے۔ اچھا، آج کل تو لوگوں کے پاس دلچسپیاں بہت ہو گئی نا، کوئی واٹس ایپ پر لگا ہے، کوئی فیس بک پہ لگا ہے، کوئی ویسے جناب چیٹنگ پہ لگا ہوا ہے، تو ایسے میں لوگ اگر مجمع کہیں ہو بھی صحیح تو اس سے کنی کترا کے، آنکھیں چرا کے، نگاہیں بچا کے گزر جاتے ہیں کہ یہاں پہ کون وقت ضائع کرے، اپنی مصروفیات ہو گئی ہے نا لوگوں کی، یا ویڈیو گیمز میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت تو یہ تمام چیزیں، اتنی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی تھی، تو کہیں کوئی چند لوگ جمع ہوتے تھے تو باقی لوگ بھی اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے تھے، بھئی کیوں جمع ہیں یہ لوگ؟ تو ابا جی قبلہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا مجمع لگا ہوا ہے، میں بھی گیا وہاں پہ دیکھوں کیا ہو رہا ہے، تو دیکھا کہ ایک ہندو پنڈت اور ایک مسلمان عالم کے درمیان مناظرہ ہو رہا ہے، اور جو ہندو پنڈت ہے وہ گھیر رہا ہے مسلمانوں کے عالم کو، پوچھتا ہے ہاں مولوی جی یہ بتائیں آپ کے نبی جی نماز پڑھتے تھے؟ کہاں وہ نماز تو پڑھتے تھے، کمال ہے، انہوں نے ہمیں حکم دیا نماز پڑھو، تو ہمارے نبی جی ہمارے لیڈروں کی طرح تھوڑی ہے کہ اوروں کو نصیحت خود میاں فضیلت، پہلے انہوں نے خود نماز پڑھ کے دکھائی، ہمیں سکھائی، تو پھر ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ آیا، نماز تو پڑھتے تھے۔ تو اس پنڈت نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ انہوں نے آخری نماز کب پڑھی دنیا میں؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی انہوں نے کوئی نماز چھوڑی نہیں، آپ کی حیات طیبہ میں جو بھی نماز کا آخر میں وقت آیا آپ نے وہ ادا کی ہے، آپ نے کوئی نماز ترک نہیں کی، چھوڑی نہیں۔ کہ اچھا تو یہ بتائیے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو کیا آپ کے نبی جی بھی پڑھتے تھے سورہ فاتحہ؟ کہا کمال ہے، انہوں نے تو پڑھ کے سکھائی ہمیں نماز، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پڑھی تو ہم بھی پڑھتے ہیں نا، اگر انہوں نے نہ پڑھی ہوتی تو ہم کیسے پڑھتے؟ کہ اچھا تو وہ پوری سورہ فاتحہ پڑھتے تھے یا کوئی چھوڑ بھی دیتے تھے؟ ان کا کمال ہے، سورہ فاتحہ تو اگر ایک آیت بھی اس کی رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، تو ہمیں تو اب انہوں نے سکھائی ہے نماز۔ اچھا تو آپ کی سورہ فاتحہ میں ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ آیت بھی پڑھتے تھے وہ؟ ان کا بھائی کہہ تو دیا کہ وہ ان کے سکھانے پر تو ہم پڑھتے تھے، تو وہ ساری سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔
اچھا تو یہ بتائیں کہ جو انہوں نے آخری نماز پڑھی تھی اس میں بھی یہ سورہ فاتحہ میں یہ آیت پڑھی تھی؟ اب وہ پنڈت پکا کر رہا ہے نا اپنی طرف سے، ان کا کہ ہاں بالکل پڑھی تھی۔ اب پنڈت نے مولوی صاحب سے کہا کہ اب ذرا اس آیت کا ذرا مطلب بھی مجمع کو بتا دیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مولا ہمیں ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے پر چلا۔ تو اب پنڈت نے مجمع کی طرف رخ کیا اور کہا کہ دیکھیں جی میں نے مولوی صاحب سے جو کچھ پوچھا انہوں نے اپنی مرضی سے جواب دیا، اب ذرا ان سے یہ پوچھو کہ مولوی جی آپ کے نبی جی جو نماز پڑھتے تھے اور آخری وقت تک پڑھتے رہے، اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے رہے، یہ آیت بھی پڑھتے رہے، اور اس آیت کا مطلب ہے کہ مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ تو مولوی جی اب ان لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے نبی کو سیدھا راستہ ملا تھا کہ نہیں ملا تھا؟ اگر مل گیا تھا تو مانگ کیوں رہے تھے؟ جو چیز مل جائے وہ مانگنا یہ تو بے تکی بات ہے نا، یہ تو بے عقلی بات ہے۔ جو چیز مل جائے وہ جو حاصل ہو اس کو دوبارہ حاصل کرنے کی جستجو یہ تو بیکار سی بات ہے، غیر منطقی بات ہے، بے عقلی کی بات ہے۔ اور اگر ان کو نہیں ملی تھی ہدایت، اگر سیدھا راستہ نہیں ملا تھا تو جن کے نبی کو آخر وقت تک سیدھا راستہ نہیں ملا ان کی امت کو کیا ملے گا؟ ابا جی قبلہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مولوی صاحب کے پسینے چھوٹ گئے، اب آئیں بائیں شائیں کچھ جواب نہیں بن پڑ رہا، اور پنڈت جی اب مزے لے گئے۔ ہاں مولوی جی ذرا بتائیں نا لوگوں کو کہ آپ کے نبی جی نماز پڑھتے تھے نا، یہ آیت بھی پڑھتے تھے نا، اس میں ہدایت مانگتے تھے نا، تو ان کو ملی تھی کہ نہیں ملی تھی؟ سیدھا راستہ ملا تھا کہ نہیں ملا تھا؟ سیدھے راستے پر چلے تھے کہ نہیں چلے تھے؟ اب جناب وہ مجمع ظاہر ہے کہ اس وقت جب میرے والد گرامی 14 برس کے تھے، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، امروہہ میں تو آج بھی ہندو مسلم سب اکٹھے ہی رہتے ہیں، اس وقت بھی اکٹھے تھے، تو مجمع میں ہندو بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ جو ہندو ہیں وہ جوش خروش میں آ رہے ہیں، اور مسلمان بیچارے بڑے مضطرب ہیں، بے چین ہیں، پریشان ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اس چکر میں کہیں وہ کوئی فساد نہ کھڑا ہو جائے، کوئی مار پٹائی، کوئی خون خرابہ نہ ہو جائے۔ تو ایسے میں ابا جی قبلہ کہتے ہیں کہ میں ذرا آگے بڑھا، میں نے کہا پنڈت جی سے، پنڈت جی اگر اجازت ہو تو میں ایک بات کروں۔ پنڈت جی نے دیکھا کہ ایک 14-15 سال کا بچہ ہے، یہ کیا بولے گا؟ انہوں نے کہا برخوردار تم کیا بات کرو گے، بیٹھو آرام سے۔ بجی نے کہا کہ نہیں پنڈت جی اگر آپ کی اجازت ہو میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ برخوردار اپنے بڑوں کو بھیجو، تمہارے علماء آئیں وہ کوئی بات کرے، تمہارے بس کی بات نہیں، کیونکہ اس نے تو اپنی دانش میں اس طرح پھنسایا تھا نا کہ بچنے کا کوئی راستہ تھا ہی نہیں۔ ابا جی قبلہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اصرار کیا کہ پنڈت جی آپ مہربانی کریں، میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ خیر پنڈت جی نے ذرا عالی ظرفی کا مظاہرہ فرمایا، کہا اچھا ٹھیک ہے بولو کیا بات ہے۔ میرے والد کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ پنڈت جی میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں آپ بار بار پوچھ رہے ہیں نا آپ کے نبی کو سیدھا راستہ ملا کہ نہیں ملا، ملا کہ نہیں ملا، تو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ کے خیال میں سیدھا راستہ کون سا ہے؟ پنڈت جی نے کہا کہ بھئی یہ تو تم بتاؤ، تمہارے قرآن کی بات ہو رہی ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، تمہارے قرآن کی بات ہو رہی، تم بتاؤ تم کس کو سیدھا راستہ کہتے ہو؟ ابا جی قبلہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جی اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ وہ راستہ جو بندے کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے وہ ہے سیدھا راستہ۔ پنڈت جی نے ذرا غور کیا، کہنے لگے ہاں بات تو ٹھیک ہے، جو راستہ منش کو بھگوان کی طرف لے کے جاتا ہے وہی سیدھا راستہ ہوگا، اس میں تو کوئی جھگڑے والی بات نہیں، مان لیا ٹھیک ہے۔ ابا جی قبلہ نے کہا کہ اچھا پنڈت جی اب میں جواب تو دے رہا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ کے عقیدے کا قصور ہوگا۔ دیکھیے آپ کا سیدھا راستہ، آپ کا بھگوان تو اگر یہاں چوک میں یہاں سٹیج پہ رکھا ہو تو آپ کا سیدھا راستہ تو یہاں آ کے ختم ہو گیا، کیونکہ سیدھا راستہ آپ کا تو وہی ہے نا جو بھگوان کی طرف لے کے جاتا ہے، تو آپ کا بھگوان یہاں رکھا ہو تو آپ کا سیدھا راستہ تو یہاں آ کے ختم ہو گیا۔ لیکن ہمارا اللہ تو ایسا نہیں ہے جو کہیں رکھا ہوا ہو، وہ کوئی پرسونیفائڈ تو نہیں ہے، کوئی مجسم تو نہیں ہے، وہ کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا۔ ہمارا اللہ تو لا محدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ جب ہمارے رب کی، ہمارے خدا کی، ہمارے خالق و مالک کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، تو جو راستہ اس کی طرف لے کر جا رہا ہے اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔
اس لیے چاہے ہم ہوں یا ہمارے نبی ہوں، جب وہ اس راستے پر چلتے ہیں، اللہ کے قرب کی منزل طے کرتے ہیں، تو رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا ہمیں اپنے قرب کا راستہ دکھانا۔ تو جب ایک منزل ہم طے کرتے ہیں، وہاں تک اللہ نے ہدایت دی، اب آگے ایک اور منزل ہے، کیونکہ اس راستے کی کوئی حد تو نہیں۔ پھر دعا کرتے ہیں، مولا تیرا کرم، تو نے یہاں تک ہدایت عطا فرمائی، اب اگلی منزل تک بھی رہنمائی فرما دے، وہاں تک پہنچا دے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو آگے اس کے قرب کی ایک اور منزل ہے، پھر اس کے لیے التجا کرتے ہیں، پھر وہاں پہنچتے ہیں، اس سے آگے ایک اور منزل ہے۔ چونکہ اللہ لامحدود ہے، اس کی طرف جو راستہ لے کے جا رہا ہے اس کی بھی کوئی حد نہیں، اس لیے اس دعا کی بھی کوئی حد نہیں، یہ دعا ہمیشہ مانگی جاتی رہے گی۔ اسی لیے تو رب کائنات نے قرآن میں کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تو ہر لمحے میرے قرب کی منزلیں طے کر رہا ہے نا، مجھ سے قریب تر ہو رہا ہے نا، یہ عظمت و شان کا یہ راستہ یہ تو طے کر رہا ہے نا، اس لیے ہر لمحے، ہر آنے والا لمحہ گزشتہ لمحے سے بہتر ہے، اس لیے وہ دعا بھی مانگیں گے اور سیدھا راستہ بھی ان کو ملا ہے، اور اس کے اندر تیرا اعتراض بھی کہیں قابل سماعت نہیں ہے۔ حضرات مکرم، یہ تو قرآن کو سمجھنے کی بات ہے کہ قرآن کو ہم کس طرح سمجھتے ہیں۔ صرف نصیحت کے طور پر میں ایک آدھ بات اور کر کے میں آپ سے اجازت کا خواستگار ہو جاؤں گا۔ حضرات مکرم، آج کل ویسے نصیحت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کسی کو نصیحت کرے نا تو الٹے تقریریں سننے کو ملتی ہیں۔ کسی کو کہیں کہ بھائی خدا کا خوف کرو، حرام سے بچو، وہ کہتے ہیں جی حرام سے بچو، حلال میں تو روٹی پوری نہیں ہوتی، بچوں کی تعلیم، تربیت، دوا دارو، کپڑا لتا، یہ کہاں سے آئے گا؟ اور جناب حرام سے بچو، برے کاموں سے بچو، کرپشن سے بچو، بدعنوانی سے بچو، ہر طرف حرام خوری ہے، ہر طرف بدعنوانی ہے، ہر طرف برائی ہے، ہر طرف گناہ ہے، ہر طرف خرابی ہے۔ میں نے چلو چھوڑ بھی دیا تو کیا دنیا سنور جائے گی؟ کیا سب ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ دنیا کیا جنت نظیر ہو جائے گی؟ آپ کو نصیحتیں کرنے کا شوق ہے، خواہ لگے رہتے ہیں، ورنہ میرے برائی کرنے نہ کرنے یا چھوڑنے نہ چھوڑنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب ظاہر ہے نصیحت کرنے والا بھی اپنا سا منہ لے کے رہ جاتا ہے۔ اس کا جواب ہے ایک حکایت میں، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ آگ میں جھونکنے کے لیے نمرود نے آگ جلائی تھی، الاؤ دہکایا تھا، اور کتنا بڑا الاؤ تھا، کتابوں میں آیا ہے کہ وہ الاؤ اتنا بڑا تھا اور اس کے شعلوں کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ اس آگ کے اس الاؤ کے اوپر سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے تھے۔ حکایت یہ ہے کہ ایک بلبل چونچ میں پانی لے کے چل پڑی۔ کسی نے پوچھا بی بلبل کہاں جا رہی ہوں؟ اس نے کہا کہ میں وہ نمرود کی آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ ظاہر مذاق تو اڑنا تھا، باتیں تو بننی تھی۔ لو جی ان کی اعلیٰ ہمتی دیکھو، ان کا ضرب دیکھو، ان کے بلند ارادے دیکھو۔ وہ آگ جہاں پہ پانی کے حوض پلٹ دیے جائیں تو ان کا پتہ نہ چلے، یہ چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہیں وہ آگ بجھانے۔ اس بلبل نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں بے وقوف یا پاگل نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ پانی کے چند قطرے اس آگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ تو وہاں پہنچ بھی نہیں پائیں گے، پہلے ہی بھاپ بن کے اڑ جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں ایک فہرست بنے گی، لسٹ بنے گی، وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے۔ یہ پانی کے چند قطرے وہ آگ بجھا تو نہیں سکتے، لیکن مجھے اس فہرست میں جگہ تو دلا سکتے ہیں جو آگ بجھانے والوں کی ہے۔ یارو اگر ہم برائی چھوڑ دیں، اچھائی کا راستہ اختیار کر لیں، ممکن ہے دنیا کو فرق نہ پڑے، ممکن ہے برائی اسی طرح پھلتی پھولتی رہے، ممکن ہے اچھائی کا کچھ پتہ بھی نہ چلے۔ ویسے تو مجھے یقین ہے پتہ چلتا ہے، فرق پڑتا ہے۔ فرق نہیں پڑے گا تو دنیا کو نہیں پڑے گا، ہمیں تو پڑے گا نا۔ لسٹ بنے گی، فہرست بنے گی، وہ کون تھے جو برائی پھیلانے والے تھے اور وہ کون تھے جو نیکی کی اچھائی کے چراغ جلانے والے تھے۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام وہ اچھائی پھیلانے والوں کی فہرست میں درج ہو، تو ہم اس سے بے نیاز ہو کر کہ ہماری اچھائی کہیں گنی جاتی ہے یا نہیں اور کسی پر اثر ڈالتی ہے یا نہیں، ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہم اچھائی کے راستے پہ چلیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم نوا ملتے رہیں گے،
قافلہ بنتا رہے گا، منزل مراد قریب تر آتی رہے گی، اور اسی سلسلے میں یہ کوشش ہے نا، ورنہ محترم وہ تاج صاحب کو یہاں اس محفل سے کچھ اور تو حاصل نہیں کرنا، اسی فہرست میں نام درج کرانا ہے کہ ہم بھی آقا کریم کا ذکر کرنے والوں میں تھے، سرکار کی غلامی کرنے والوں میں تھے، سرکار سے کا ذکر خیر کر کے اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کو دھونے والوں میں تھے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی یہ توفیق بخشی، ہم یہاں حاضر ہوئے۔ میرے مولا اس حاضری کو مقبول و منظور فرما، اور اس کے صلے میں دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا فرما۔ میں صرف نعت کا ایک شعر سنا کے آپ سے اجازت چاہوں، اور وہ شعر مجھے بہت پسند ہے، مجھ سے شاید کئی محفلوں میں آپ نے سنا ہو، چلیے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جن سے آج پہلی بار واسطہ پڑھ رہا ہوگا۔ شاعر نے کہا کہ طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے، طیبہ میں، مدینہ المنورہ میں، میرے آقا کریم کی نگری میں، شاعر کہتا ہے کہ وہاں صبح مسلسل ہے، طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے۔ ارے جس شہر میں سورج ہے وہاں رات کہاں ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔